نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. 26واں پارہ سورۃ فتح رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 20، 21، 22، 23 تلاوت کی گئی ہیں. گزشتہ مضمون کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہیں. گزشتہ مضمون میں اس رکوع کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں کے لیے اپنی رضا کا ذکر فرمایا تھا اور انعامات ذکر کیے تھے. آج کی آیات مبارکہ میں بھی انعامات کا ہی ذکر ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے بہت زیادہ مال غنیمت کا. اب غنیمتوں کا مال یعنی کہ فتوحات شروع ہو گئی. سمجھو حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے دل کیا ہو گئے، بولو بھائی پھر گئے. وہ جو مال کی کمی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشحالی میں کیا کر دیا، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بندے سے کچھ نہیں لیتا کیونکہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن بندے کا جذبہ ضرور آزماتا ہے. وقتاً فوقتاً زندگی کے کسی موڑ میں آزمائش ضرور ہو جاتی. ہاں جی، وہ مال کے حوالے سے ہو، جان کے حوالے سے ہو، دونوں کے حوالے سے ہو. جو اس موقع پہ ثابت قدم رہا اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، بس پھر سمجھو کہ آنے والا دور خوشحالی کا دور ہے. اور جو اس وقت ڈگمگا گیا بس فارغ ہو گیا. کیا ہو گیا، بولو بھائی، فارغ ہو گیا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا آزمایا کہ بالکل خالی ہاتھ ہے، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں، کوئی جنگ کی نیت نہیں، کوئی جنگ کے لیے چلے نہیں. پھر آگے پوری جناب وہ ملت مشرکہ وہ مد مقابل کری ہو. احرام باندھے ہوئے، احرام کی حالت میں تو مکھی مارنے کی بھی اجازت ہے نہیں ہے. تو اس حال میں کیسا معاملہ ہوا اور پھر کیسی کڑی شرائط آ گئی، کتنی بڑی آزمائش آ گئی. لیکن جب صحابہ کرام ثابت قدم رہے تو اب آیات دیکھیں کہ اللہ فرماتے بہت سی مال غنیمت تمہارے لیے اور تاخذون جس کو تم لوگے. پھر فرمایا فعجل لکم ہذی، یہ جو خیبر والی ہے یہ تو سمجھو کہ اب قریب ہی ہے. تو یہ کتنے مہینے بعد ہی بولو. ہاں، اور آج میں اور آپ ادھر ہاتھ منہ پہ بات میں پھیرتے ہیں، دل میں رہتا ہو تبھی بات پوری ہو جائے. یہاں بھی 3 مہینے لگے. کتنے مہینے بولو. یہ نہیں فرمایا سیدھے جاؤ جناب اب ادھر ہی، نہیں، سیدھے مدینہ میں گئے. پھر مدینہ سے دوبارہ تیاری ہوئی. کتنے مہینے بعد؟ جی ہاں. تو اللہ سے جب مانگ لیا ہے نا تو یہ بھی ذرا حوصلے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، حوصلے کے ساتھ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فعجل لکم ہذی، یہ تو قریب ہے. اب قریب سے مراد بھی کیا، 3 مہینے بعد خیبر فتح ہوا. اور دوسرا انعام یہ ذکر کر دیا وکف ایدی الناس عنکم، اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کا ہاتھ تم پر بڑھنے سے ہم نے روکا تھا. یہ بھی بتا دیا. ہاں جی، یہ حدیبیہ کے مقام پر جو صلح کے معاملات بنے ہیں فرمایا یہ بھی ہم نے بنائے. کس نے بنایا بولو بھائی. ہاں، یہ بھی ہمارا انعام ہے، ہمارا انعام ہے. یعنی یہاں مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ تم تو خالی ہاتھ تھے، کوئی تمہارے سے وہ نہیں ڈرے، کوئی تمہاری وجہ سے انہوں نے صلح نہیں کی. اللہ فرماتے تمہاری حفاظت ہم نے کی، ان کے دل ہم نے پھیرے. سارے بولو کس نے پھیرے ہیں؟ ہاں
جی تو یہاں سے مجھے اور آپ کو بھی یہ عقیدہ سمجھا دیا کہ اگر کسی میدان میں دشمن پر فتح ہو تو اللہ کی طرف منسوب کرنی ہے، وہ اپنے بازو نہیں دکھاتے پھرنا، ورنہ دوسری مارکے میں بازو سارے کٹ جائیں گے۔ ہاں جی، وہ اپنی کسی بھی وہ اسباب کے درجے پہ نگاہ نہیں رکھنی کہ ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا، ہم نہیں کرنا۔ کیا کرنا بولو بھائی؟ اللہ نے مدد کی۔ دیکھو یہاں کتنی بات واضح ہے، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، کف کا معنی ہوتا ہے روکنا، عید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ۔ ناس میں نے لوگوں سے مراد کیا؟ یا مشرکین مکہ، کہ ان کو ہم نے روکا تھا، عنکم تم سے، ہاں جی، ورنہ وہ تو تمہیں کچے ہی کھا جاتے۔ کیا کرتے بولو بھائی؟ ہاں جی، ایک طرف تم کتنے تھے بولو بھائی؟ 1500، اور ایک طرف پورا مکہ، پھر ان کے قرب و جوار والے ان کے ساتھ، پھر تم خالی ہاتھ، پھر تم کو ان کے گھر میں، پھر ان کے بولو تم گھر میں۔ تو یہ بات میرے اور آپ کے بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمیں جو کچھ ملتا ہے اللہ ہی سے ملتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ اور ہم بھی بعض دفعہ گھر میں بھی پڑک مار دیتے، میں محنت کرتا، یہ محنت کا ذکر نہیں کرتا، میرا اللہ مجھے دیتا ہے۔ کون دیتا ہے بولو بھائی؟ ہماری محنت کی ہے۔ اللہ معاف کرے جسم کا تھوڑا سا کوئی پرزہ ہل جائے، ہاں جی، تو ہم تو چارپائی سے نہیں اٹھ سکتے، کوئی پرزہ آپ دیکھ لیں، ہاتھ کا، پاؤں کا، کسی چیز کا، وہ بابا جی بیٹھے ہیں، وہ ہڈیاں جوڑنے ان سے پوچھو نا ذرا، صرف نار تھوڑی سی ڈیڈ ہو جائے تو وہ سائڈ ساری کام کرنا کیا کر جاتی ہے، بولو چھوڑ جاتی، خون کی سپلائی رکی تو سمجھے کو سائڈ کی ساری جناب وہ طاقت ختم ہو، اور پٹھا اپنی جگہ سے تھوڑا تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے میرے بھائی تو پھر آپ جانتے ہیں چیخیں کیا ہو جاتی ہیں۔ ہم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ کرانے والا بھی کون ہے بولو؟ اللہ، اللہ اسی کی توفیق سے، اور وہ چاہتا بھی ہم سے یہ بول لیا، اور وہ ہم دے بھی کیا سکتے کہ بول لیں تو اس کی بڑائی کی، اس کی عظمت کی، اس کی شان کی، وہ اور بھی دے گا، راضی بھی ہو جائے گا، اور جو دے گا اس کا حساب بھی نہیں لے گا، قیامت والے دن جنت میں بھی داخل کرے گا۔ تو بڑھ کے ماریں گے نا تو پھر وہ روک دے گا، دنیا میں ذلیل ہوں گے، آخر میں جو دیا ہوا اس کا حساب لے گا اور اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا۔ ہم کیا حساب دے سکتے؟ 6 پیتی کا شوربہ، ہم تو ایک عضو یہ آنکھ ہے، اس کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ یہ دیکھو بجلی کا بل آتا، ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، تو اللہ آنکھ کا حساب لے تو بل لے تو بولو ایک عضو 360 جوڑ ہے، 360 کو اگر اللہ بھی کہے کہ ہر مہینے اتنا نکال فرض ذرا، ہاں جی، تو نکال سکتا کوئی؟ کس کے پاس میں ہے؟ یہ جو دل دھڑکتا ہے، تو آپ ذرا سوچو نا، اللہ معاف کرے تھوڑی سی دھڑکن بند ہوئے تو ہاسپٹل والے کیا کہتے ہیں؟ آج کل میرا خیال 20-25 لاکھ روپے کا نسخہ ہے، ہاں جی، دل کے بائی پاس کا، اور وہ بھی پہلے لکھوانا، مر گیا تب بھی تمہارا، اور وہ کہتے پیسے ہمارے، مرے ہو کے بھی لیتے نہیں لیتے؟ سارے بولو کہ مر جائے پھر پیسے نہیں لیتے، انہوں نے پہلے لینے، پہلے پیسے، مر گیا تو ہم ہی تو ہٹا پیسے نہ دے۔ تو یہ جو صحیح دھڑک رہا ہے، اللہ فرمائے اسی کا بل دے نا ذرا، یہ جو صحیح دھڑک رہا ہے اس کا دے بل، دے سکتے ہیں بولو بھائی؟ پھر ایک ایک میں اور آپ سوچئے، خدا کی قسم ایسی نعمت ہے کہ جو کہیں نہیں ملتی، ہاں جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہاتھ روکا تو میرے بھائی ہمیں بھی جو کچھ مل رہا ہے کون دیتا ہے؟ اللہ۔ ہم محفوظ ہیں تو ہم کسی کی وجہ سے نہیں ہیں، اپنے اللہ کی حفاظت کی وجہ سے۔ باقی اسباب کے درجے میں جو معاملہ ہے اس کو اسباب میں ہی رکھنا ہے، اس کو خدا نہیں بنانا، اللہ کی ذات کو اللہ ہی رکھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ سبب ختم ہو جاتا اللہ دوسرا پیدا کر دیتا ہے، ہاں جی، باپ مر جاتا ہے، پیچھے والے مر نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں کسی بندے کو کھڑا کر، کوئی محلے والا کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی قوم برادری والا کھڑا ہو جاتا ہے، پہلے ایک کمانے والا اب 10 دینے والے ہو جاتے۔ کس کا نظام ہے بولو بھائی؟ دل میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے، ورنہ وہی آدمی ہوتا ہے ان کے گھر والوں کو سلام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، انہی کا کوئی بڑا چلا جائے وہی ان کے گھر میں راشن دینے لگ جاتا ہے۔ کون دل میں ڈال رہا ہے؟ اللہ ڈال رہا ہے، تو نظام اللہ چلا رہا ہے۔
پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے ایمان والوں کے لیے نشانی ہے میری۔ جی ہاں، یہ کافروں کا ہاتھ کیا کر دینا؟ روک دینا، تاکہ تم ہمیشہ سہارا رکھو تو میری ذات پر۔ کس پر بولو؟ اللہ پر۔ توکل کرو تو کس کی ذات پر؟ اللہ پر۔ بھروسہ ہو تو کس کی ذات پر؟ امید ہو تو کس سے بولو بھائی؟ اور یہ ہم بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ ہاں جی، وہ بعض ہمارے سامنے بھی کیا دیتے، ابا جی آپ اگر خدا نہ خواستہ ہو تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہاں جی، وہ یہ نہیں کہیں گے اللہ صاحب نہیں نہیں میری قدر کر لو، آگے ساتھ اپنے ڈائیلاگ مارے گا، میری قدر کر لو۔ بھائی تو نعوذ باللہ کو خدا ہے، تو بھی مر کے دیکھ لے، ان میں کوئی بھی نہیں مرے گا۔ ہاں جی، ہاں یہ کہو نہیں میرے بیٹے آپ کو مجھے سب کو اللہ دے رہا ہے۔ کون دے رہا بولو؟ ہاں، اللہ کا شکر ادا کرتے وہ دے رہا ہے۔ ہاں جی، لیکن وہاں فوراً کہتے ہیں میری قدر کر لو، اللہ کی طرف بھائی ان کا رخ موڑو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے دیکھو وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والوں کے لیے بات کیا ہے؟ نشانی۔ اور پھر فرمایا وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تمہیں سیدھے راستے پر چلائے گا کون؟ جب تم اللہ کی طرف دیکھو گے، وہ مدد بھی کرے گا ہر میدان میں اور تمہیں سیدھے راستے پر بھی چلائے گا۔ اور اگر تم دنیا کے سہارے تلاش کرو گے وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ آج چھوڑ دیا اس نے ہمیں، یاد رکھنا، امت مسلمہ کو سے چھوڑ دیا، کس سے بولو؟ کیوں؟ ہمارا جرم یہ ہے کہ آپ نے دیکھو گا کسی حکمران کی زبان پر اللہ کا نام نہیں آتا، عالمی برادری فلانا فلانا، یہی ہے بولو۔ کسی کا نام سنا کسی کے نام پر بھی اللہ کا نام آتا ہو کہ ہمارے ساتھ کون ہے بولو؟ ہم اللہ کی جناب وہ مدد کے بل بوتے پر میدان میں نہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کر لو، تو نتیجہ کیا نکل رہا بولو؟ وہی جس عالمی برادری کو ہم خوش کرنا چاہتے ادھر سے چتروڑ ہو جاتی، وہی جس ملک پر ہمارا وہ اسباب کے درجے میں سہارا بنائی بیٹھے نعوذ باللہ خدا بھی اسی کو سمجھ کے ادھر سے ہی نہ کوئی نہ کوئی ایٹم بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ ہمیں نیچے سے لے کر اوپر تک، اوپر سے نیچے تک سب کی زبان پر پہلے اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ اگر باقی کوئی نام ہے تو وہ اسباب کے درجے میں ہونا چاہیے۔ کس کے درجے میں بولو؟ ہاں، پہلے اللہ کی ذات ہونی چاہیے کہ بھائی ہم اللہ پر توکل کر کے اتریں گے، ہم اللہ کے بھروسے پر اتریں گے۔ ہاں جی، تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اس کے علاوہ بھی بڑی فتح ایک آنے والی ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، تم اس پر قادر نہیں ہو۔ مزید تشریح کر دی، تم فتح نہیں کر سکتے، یہ تمہیں فتح اللہ کروائے گا۔ اگلا جملہ دیکھیں قد احاط اللہ بہا، اس کا احاطہ اللہ کرنے والا ہے۔ دیکھو یہ نہیں فرمایا تم فتح کرو گے، تم کیا کر سکتے ہو جی، لم تقدروا علیہ، تم اس پر قدرت نہیں رکھتے۔ کتنی اللہ تعالیٰ عقیدے میں واضح تربیت کر رہا ہے۔ آج یہ تربیت ہے ہماری بولو بھائی؟ کوئی نہیں۔ کوئی کہنا ساڑھے پیچھے پیران دا ہاتھ ہے، کوئی کہنا بس ماں باپ دی دعا ہے، اور ماں باپ دی کی دعا ہے وہ پھر سارا نہیں پتہ ہے۔ ماں باپ دی دعا اس کو ہوتی ہے جو سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار ہو، پھر ماں باپ کا فرما بردار، جو خدا کا باغی ہو اور دنیا کے چند روپے اس کو مل گئے، ہاں جی، وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے، بس وہ جملہ پیچھے یہ لگوا دیا مجھے یہ سب کچھ ماں باپ کی دعا سے ملا ہے، تو نماز کا حساب تیرے ماں باپ نے دینا ہے، سارا کچھ ہم گڑبڑ ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ جو کافروں کو مل رہا ہے ماں باپ کی دعائیں سے مل رہا ہے، بتاؤ نا یار۔ تو پھر یہ کچھ ازمائش بھی ہوتی ہے، لیکن ملا ہوا کیا ہے؟ وہی بات 4 روپے ملے وہ سمجھا سب کچھ مل گیا، اور خدا کے بندے یہ تو کچھ نہیں ہے۔ اصل چیز تو ہدایت ہے، نماز کی توفیق ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق ہے، اچھے اخلاق کی توفیق ہے، امانت داری دیانت داری ہے۔ اگر یہ تو کر رہا ہے، تیرے ماں باپ بھی تیرے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر تیرے ماں باپ کی دعا اللہ کی عطا ہے۔ لیکن دھوکہ، فراڈ، بے نمازی سب کچھ ہے، اور گاڑی کی سکرین پہ یہ تو لکھ کے گاڑی بھگائی جا رہا ہے جی اللہ معاف کرے یوں ہی گیا تو آگے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کچھ ہم اپنی اداؤں پہ بھی غور کریں۔
ہاں جی، روپے کے بارے میں تو اللہ نے واضح فرمایا، ہم نافرمانوں پر دروازے کھول دیتے، چل پھر لے لے کتنا کہ لینا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں لم تقدروا علیہ قد احاط اللہ بہا، تم تو قادر نہیں ہو لیکن اللہ قادر ہے۔ قد احاط اللہ کا ذکر بھی ساتھ اس لیے کیا کسی کے دماغ میں یہ نہ ہو کہ یہ قادر نہیں ہے تو شاید اللہ بھی قادر نہیں، فرمانے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور اس سے مراد فتح مکہ ہے، کون ہے بولو بھائی، اور پھر فتح مکہ بھی دیکھے اور خیبر بھی دیکھے، جیسے حدیبیہ پہ اللہ نے بچایا مسلمانوں کو کہ کسی مسلمان کا بال بھی بنگا نہیں ہوا، تو خیبر میں بھی یاد رکھنا کوئی بڑا مارکا نہیں ہوا۔ اللہ نے جب وعدہ کیا مسلمان اترے، بس وہ معمولی سی جھڑپ ہوئی ہو گیا سارے یہودی بھاگ گئے۔ ہاں جی، تو فرما وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے صرف اپنا نام ذکر کیا، ساتھ کسی نبی رسول کا نام ذکر ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ قدرت اس کی صفت ہے، کس کی بولو، اور اللہ بڑا غیور ہے، غیرت مند ہے، وہ اپنی صفت میں کسی کو برداشت نہیں کرتا، شرک کو بولو برداشت۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مضمون کو کھول دیا، وہ فرمایا نا میں نے ان کا ہاتھ روکا، ان کو روکا، تمہیں بچایا۔ اللہ مزید فرماتے اگر وہ تمہارے ساتھ لڑ پڑتے مکہ والے، اگر لڑ پڑتے تو فرمایا کیونکہ تمہاری پوچھ پر تمہاری مدد کے لیے اللہ فرماتے میں تھا اس وقت حدیبیہ کے موقع پہ، ویسے تو ہر وقت ہے اللہ الحمدللہ، لیکن ذکر اس کا چل رہا ہے، تو فرمایا کیا منظر ہوتا، لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَ، وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے کافر۔ تو مگر کے خالی ہاتھ تھے، لیکن تمہارے ہاتھ تو خالی تھے، اللہ کے ہاتھ تو خالی نہیں ہے، بولو بھائی، اللہ کے ہاتھ تو۔ اس کو ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے، اس کو کیوں ذکر کیا، حوصلہ دلایا، کبھی دوبارہ ایسا موقع آ جائے، لڑائی کی صورت بن جائے، تم خالی ہاتھ ہو تو اپنے ہاتھوں کو نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھنا ہے۔ کس کی طرف دیکھنا ہے؟ اور جب میری طرف تم دیکھو گے نا تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا، ان کے سارے اسباب ان کے پاس ہوتے ہوئے کافر ہی بھاگے گا، تم نہیں بھاگو گے۔ یہ مجھے اور آپ کو بھی سبق دے دیا، مجھے اور آپ کو بھی بولو سبق ہے، اگر اللہ کو ساتھ لیا ہوا ہے، اللہ کے سہارے پہ ہے، پھر اسباب دوسرے درجے میں ہیں، تب بھی اسباب کو اسباب سمجھ کے اترنا ہے، مدد اللہ کی لے کر چلنا ہے، نہیں تب بھی چلنا ہے، اللہ تو ہے نا، اللہ تو ہے نا۔ تو اللہ رب اس لیے فرماتے لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَ، دیکھو یعنی فرمایا تم پیٹ پھیرتے، نہیں نہیں نہیں، مسلمان اگر اللہ کے سہارے پہ ہے نا تو خدا کی قسم کبھی بھی پیٹ نہیں پھیرے گا۔ کس کے سہارے پہ بولو، بات اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا، وہ کافر کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے۔ اللہ کے سامنے کون کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے واضح فرما دیا ان کا مددگار کوئی نہیں، وہ لات و منات و عزا مورتیاں وہ ایک جگہ پڑی ہے، وہ تو اندر باہر رکھتے بھی وہ خود ہی ہے، انہوں نے کیا کسی کی مدد کر۔ پھر فرمایا ولا نصیرا، نہ ان کا کوئی یار ہوتا نہ کوئی مددگار ہوتا۔ تمہارا تو یار بھی ہے، کون بولو، اللہ۔ اللہ سے یاری لگا لے۔ یاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوستی۔ یاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوستی۔ اور مددگار بھی اسی کو بنا لے۔ اس لیے میرے بھائی ان آیتوں میں واضح سبق دے دیا، صرف یا اللہ مدد، سارے بولو یا رسول اللہ مدد نہیں، یا علی مدد نہیں، یا غوث اعظم مدد نہیں، مدد کرنے والا صرف کون ہے بولو، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اگر آپ یا رسول اللہ مدد کہتے تو آپ نے شرک کیا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہیں اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور اگر آپ نے یا علی مدد کہا تو آپ نے شرک کیا ہے، آپ نے یا غوث اعظم مدد کہا آپ نے شرک کیا ہے، تو شرک نہیں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے، لیکن مدد کا معاملہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ دیکھو یہاں ذکر ہی ان کی جماعت کا چل رہا ہے، خود حضور کی ذات کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ فرما رہے میں نے مدد کی، یہاں بتاؤ آیتوں میں ذکر آیا
صحابہ کو کہا ہو کہ تمہاری حضور نے مدد کی ہے؟ بولو بولو یار، کوئی بولو، کسی کو سمجھ آیا مجھے بھی سمجھا دے پھر۔ خود حضور کی ذات بیچ میں موجود ہے نا، تو ان آیتوں میں ذکر آ رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہو صحابہ کو کہ میرا نبی نہ ہوتا تو تم یوں ہو جاتے۔ اللہ اپنی ذات کی بات کر رہا، میں نہ ہوتا تو، میں مدد نہ کرتا تو اللہ نے مددگار کس کو ذکر کیا؟ اپنی ذات کو۔ کس کو بولو؟ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اب اسی کہ یہ جی پیر صاحب ہو کہتے ہیں تو مولوی ہو کہتے ہیں، بھئی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ جو مولوی پیر قرآن کی بات کرے گا قرآن کے مطابق وہ سر آنکھوں پر، جو قرآن کے خلاف کہے گا بھائی وہ پاؤں کی نوک پر۔ بولو وہ پاؤں کی نوک پر، کیونکہ وہ قرآن کا مخالف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سنت اللہ التی، ایک قاعدہ قانون ذکر کر دیا، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا دستور ہے۔ یہاں بھی ساتھ رسول کا ذکر کیا، سنت اللہ و رسولی، دیکھو کوئی نہیں ذکر، سنت اللہ ہی صرف ہے کہ سنت اللہ التی، یہ طریقہ اللہ کا، قد خلت من قبل، پہلے لوگوں کے ساتھ، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی جو ایمان والے جڑے اللہ کے سہارے پر، اللہ نے مدد کی۔ اے امت تم بھی اللہ کے سہارے پہ اترو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے کو کوئی مائی کلال بدل نہیں سکتا۔ بولو بدل نہیں سکتا۔ مددگار اللہ ہی ہے، جو اللہ کو مددگار سمجھ کے اترے گا اس کی مدد ہوگی، جو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکار لے وہ رسوا ہوگا۔ کیا ہوگا بولو؟ تو اللہ مجھے اور آپ کو ان مبارک آیات مبارکہ میں جو خاص طور پہ اللہ عقیدہ توحید سمجھا رہا ہے، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔